بهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 24، 25 اور 26 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ بعض دلوں میں اللہ پاک ایک نور پیدا کر دیتے ہیں جس کو شرح صدر کہتے ہیں، اطمینان قلبی۔ جو بندہ اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو ایک ایسی صفائی اور طاقت دے دیتے ہیں کہ یہ صحیح اور غلط کے وقت فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کام کرنے لگے، کوئی فیصلہ کرنے لگے، کوئی چیز خریدنے لگے، کوئی چیز بیچنے لگے، رشتہ ڈالنے لگے، رشتہ لینے لگے، جتنے معاملات اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں، تو اللہ پاک اس دل کے اندر ایک کیفیت لے آتے ہیں، اور اسی کیفیت کو شرح صدر کہا جاتا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ دیکھیں کوئی ظاہری بات نہیں ہوتی، کسی نے کچھ کہا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن انسان کے دل پر ایک بے چینی سی چھائی ہوئی ہوتی، اور انسان کہتا ہے یار پتہ نہیں کیوں اس کام پر میرا دل مطمئن نہیں ہو پا رہا، دل تسلی نہیں ہو پا رہی۔ یہ کیفیت اگر بندے کے دل میں ہے، اس کو شرح صدر کہتے ہیں دوستو، بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ہے اور یا کوئی فیصلہ ہے، کوئی عمل ہے، آپ اس کو کرنے کی طرف جاتے ہیں اور دل میں ایک سرور ہے، ایک خوشی ہے، ایک راحت ہے، ایک اطمینان ہے، تو یقین کر لیں کہ آپ کے دل کا انشراح ہو چکا ہے، آپ کا دل مطمئن ہو رہا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اشارات مل رہے ہیں۔ لیکن دل کو یہ شرح صدر کی کیفیت کا ملنا یہ اس صورت پر ہوتا ہے جب بندہ اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لیکن جو بندہ نافرمانی کی زندگی میں جی رہا ہے، فرائض کو چھوڑتا ہے، واجبات چھوڑتا ہے، حرام، مکروہ اور مشتبہ کو بلا دھڑک اور بلا جھجک کر لیتا ہے، تو یہ دل کے سارے کیفیات جو ہے سلب ہو جاتی ہے دوست۔ پھر دل کسی بارے میں فیصلہ کر ہی نہیں پاتا، انسان بے چین رہتا ہے۔ آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے ایسے ہی بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو زندگی کو ضائع کر کے، غلط کاموں میں لگا کے، اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ تو جو بندہ اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے پاس جائے گا تو یہ تو طے ہو چکا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ آخرت کا عذاب پھر معمولی عذاب بھی نہیں، بہت بڑا سخت عذاب ہے۔ تو اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو قیامت کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن کے بدترین عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا اپنے چہرے سے، اپنے چہرے سے روکنے کی کوشش کرے گا، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ ہو؟ دونوں برابر نہیں ہے۔ جو قیامت کے عذاب سے بچ جائے وہ تو خوش نصیب ہے، جو پکڑ میں آئے وہ بد نصیب ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، اور اس دن کہا جائے گا ان ظلم کرنے والوں سے کہ اب چکھو ان بدعمالیوں کا انجام جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان موجودہ لوگوں سے جو پہلے لوگ گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا، اللہ کے پیغمبروں کو بھی، اللہ کی کتابوں کو انہوں نے بھی جھٹلایا۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ،
پھر ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہاں سے ہماری پکڑ ہو گئی۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اللہ نے ان کو پکڑ لیا اس ذلت میں جو اس دنیا کی زندگی میں آئی۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑھ کر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، سمجھ لیتے۔ تو یہ تینوں آیتیں میرے دوستوں بزرگوں اگر ہم غور کریں، یہ نافرمانیوں کا ایک انجام اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن کا جو عذاب ہے، جب وہ جہنمی کے اوپر آنے لگے گا تو وہ چہرے سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اب یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، اس لیے کہ انسان کتنی بھی بڑی مصیبت میں پھنس جائے اور اس کے بچنے کا ظاہری طور پر کوئی امکان نہیں ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی تکلیف اس کی طرف بڑھتی ہے، آتی ہے، تو انسان اپنے بچاؤ کے لیے کون سے عضو کو آگے کرتا ہے؟ ہاتھ پیر آگے کرتا ہے، یا تو ہاتھ پہلے آگے بڑھاتا ہے یا پیر آگے بڑھاتا ہے، اور پوری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ تکلیف دہ چیز میرے منہ پہ، سر پہ نہ لگ جائے۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے آپ دیکھیں یہ طبعی فطری چیز ہے۔ ماں باپ اگر اپنے بچے کو بھی کبھی مارتے ہیں تأدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے بھی، تو وہ بھی اپنے سر کو بچانے کے لیے ہاتھ ادھر ادھر کرتا ہے، یا استاذ طالب علم کو مارتے ہیں تو وہ بھی آگے پیچھے ہوتا ہے تاکہ سر پہ نہ لگ جائے، منہ پہ نہ لگ جائے، تو ہاتھ پیش کر دیتا ہے، باقی جسم ٹانگے آگے کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں آیت کہہ رہی ہے کہ وہ بندہ جو قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے کس عضو کو آگے کرے گا؟ چہرے کو آگے کرے گا۔ جو عضو بچانے کے لیے انسان باقی جسم پیش کر سکتا ہے، وہی عضو، وہی چہرہ آگے کرے گا کہ بھئی میں بچ جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ جن بندوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو فرمایا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے ہاتھوں پیروں کو باندھ کر پھر ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے۔ اب ہاتھ بندھے ہوئے، پیر بندھے ہوئے، تو وہ اعضاء تو آگے آ ہی نہیں سکتے، ان سے تو اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتا۔ اب یہ رہ گیا چہرہ، سر، تو اب جب آگ آئے گی، جو عذاب آگے بڑھے گا، تو یہ اس آگ سے بچنے کے لیے بامر مجبوری جو آخری آپشن اس کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ چہرے کا۔ اس چہرے کو آگے کرے گا اور وہی آگ اس کے چہرے پہ آئے گی اور وہ اس کو جھلسائے گی اور تکلیف دے گی، پھر یہ اپنے آپ کو پیچھے کرے گا، پھر اس کو لگے گا کہ چہرہ پیش کرنا چاہیے، لیکن جب آگے کرے گا تو پھر وہی تکلیف ہو۔ یعنی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ عذاب، وہ پکڑ، وہ آگ اتنی سخت ہے کہ انسان کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ اس دن نہیں، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ آپ چکھو، اس کو چکھو، اس جو کرتوت تو تم دنیا میں کر چکے ہو، اب اس کو دنیا، اس آخرت کے اندر اب تم چکھتے رہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس دنیا کی زندگی میں اپنی حفاظت اور احتیاط بہت ضروری۔ انسان جتنا اپنی حفاظت یہاں کر سکتا ہے، اپنی ہمت، اپنی کوشش سے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے جتنا یہاں پر بچا سکتا ہے، وہ آخرت میں کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اور یہ تو سب کو یقین ہے کہ سفر اسی طرف ہو رہا ہے، ہم اسی طرف ہی جا رہے ہیں۔ آج ہماری چچی فوت ہوئی تو ہم ان کے وہاں جنازے میں تھے، تو ہمارے بزرگ تشریف لائے تھے، انہوں نے تھوڑی سی بات کی، تھوڑا بیان کیا، تو فرمانے لگے کہ کچھ دن قبل ہماری مسجد میں ایک نمازی تھے اور بالکل خاموش مزاج تھے، اور اللہ نے ان کو نوازا ہوا بھی بہت تھا، اور مسجد کے قریب ان کا گھر تھا، اور لوگ، یعنی جیسے ہوتا ہے نا، ایک دیکھ کے انسان کو ایک حرص ہوتا ہے، ایک رال ٹپکتی ہے، تو 2000 گز پر ان کا گھر بنا ہوا تھا۔ کتنے ہزار گز پہ؟ 2000 گز۔
تو اللہ نے دنیا دی ہوئی تھی، فرمایا پرسوں وہ نماز پڑھ کے نکلے اور گئے، اور اب گھر کے دروازے تک پہنچے کچھ بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک، ایک دم گرے، جب بچے آئے اٹھایا، دنیا سے جا چکے، ختم۔ تو کہا کہ میت آئی، تدفین کے لیے ہم لے جا رہے تھے، تو کہا کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا عبرت کے لیے، سمجھانے کے لیے، کہ دیکھیں 2000 گز کا مالک 2 گز کی زمین میں چلا گیا۔ دنیا کا گھر 2000 گز کا تھا، لیکن وہ شخص بھی آج جو داخل ہوا تو وہ قبر کتنے گز کی؟ وہ 2 گز کی ہے، وہ مشکل ختم۔ تو انسان کچھ بھی کر لے، چاہے کتنا بنا لے، کتنا کما لے، اور کتنا کوشش اور محنت کر لے، یہ بات تو ذہن میں بٹھانی ہے دوستو، کہ جس پہلے سٹاپ تک پہنچنا ہے، جو قبر آخرت کی پہلی منزل ہے نا، آخری آرام گاہ نہیں ہے، تو ہم نے ایک لفظ مشہور ہو گیا کہ قبر کہتے ہیں آخری آرام گاہ۔ آخری چیز تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد کچھ نہیں ہو، تو قبر کے بعد تو ایک اصل زندگی شروع ہوگی آگے۔ تو قبر آخری آرام گاہ نہیں، بلکہ قبر یہ ایک عارضی انتظار گاہ ہے، ایک سٹاپ ہے جس کو کہا جاتا ہے، کہ جس میں انسان کو تھوڑا انتظار کرنا ہے، کس کے قائم ہونے تک؟ قیامت کے قائم۔ لیکن اب اس عارضی انتظار گاہ میں کتنا وقت لگے گا، کتنا عرصہ لگے گا، ہزاروں سال، لاکھوں سال، اربوں سال، یا چند سو سال، یا چند سال، کچھ بھی نہیں پتا، لیکن اترنا ہے، اسی جگہ پر جانا ہے اندر۔ اور اگر یہ بندہ مومن ہے، حالت ایمان میں جا رہا ہے، اور اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہے، کسی کے دل کو دکھا کے نہیں گیا ہے، یقین کریں ہمارے سامنے تو 2 گز کی زمین میں اترا ہے، لیکن یہی اس کی قبر تحد نگاہ وسیع کر دی جائے گی، تحد نگاہ حدیث میں، اور اسی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اسی قبر میں جنت کے قالین آئیں گے، اسی قبر میں جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنا شروع ہو جائے گی، اسی قبر میں ایک خوبصورت نوجوان کو لا کر بٹھا دیا جائے گا تاکہ وہ اس کے ساتھ بات چیت کرے، اس کے دل کو مصروف رکھے، یہ پریشان نہ ہو جائے۔ اب جو اوپر سے جو چیز چھوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن بندہ ایمان لے کے گیا ہے نیچے، تو وہ قبر جنت کا باغ ہے، اس میں ساری چیزیں اس کو حاصل۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے الٹ ہے، برعکس ہے، اس کے اپوزٹ ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے اترا ہے، نافرمانیاں کر کے اترا ہے، تو پھر یہ اوپر سے جو چیز ہمیں قبر ظاہراً نظر آ رہی ہے، یہ حفرۃ من النار ہے، فرمایا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اسی میں جہنم کی آگ آتی ہے، اسی میں جہنم کی ہوا آتی ہے، اسی میں جہنم کے شعلے آتے ہیں، جہنم کی گرم لو اس کے اندر آ جاتی ہے، اور فرمایا یہ قبر اس بندے پر ایسے تنگ ہو جاتی ہے، آپ علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایسے مل جائیں گی جیسے میں نے اپنے دونوں ہاتھ ملا دی، آپ نے صحابہ سے فرمایا، یہ ایسے اس کے اوپر تنگ ہو جائے گی، اور ایسا اژدہا اس پر مسلط ہوگا، تنین حدیث کے الفاظ ہیں، ایک ایسا زہر آلود اژدہا آ کے اس کو ڈسے گا کہ اگر وہ ایک مرتبہ دنیا کے پانی میں اپنا ڈس مار دے تو کبھی بھی وہ پانی میٹھا نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے بدبودار اور کڑوا بن جائے گا، زہریلا بن جائے گا۔ ایک ڈس سے اگر دنیا کا پانی اتنا خراب ہو سکتا ہے تو اس جس کو عذاب ہو رہا ہے اس پہ کیا گزر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس منزل کی تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک شخص نے اپنے لیے قبر بنائی، دنیا تھی اس کے پاس تو قبر پہلے سے بنا لی اور جگہ خاص کر دی، اور اس کے ارد گرد ایک چبوترا بنا دیا، دائرہ بنا دیا، کہا بھئی یہاں کوئی اور نہیں دفنایا جائے گا، یہ میری قبر ہوگی، اسی میں مجھے لایا جائے گا۔ تو اللہ کی شان، علاقے میں ایک شخص کا انتقال ہوا،
اب یہ شخص بھی گیا اور ایک اللہ والے بھی جنازے کے ساتھ پہنچے، اسی جگہ سے گزرے تو اس نے پھر اشارہ کیا کہ حضرت یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے بنائی ہے، یہ میں نے اپنے لیے قبر تیار کر کے رکھ دی ہے۔ تو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کمال یہ نہیں ہے کہ تم نے قبر تیار کی، اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر، تم اس قبر کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جب اس میں اترنا پڑے اور اس میں تمہیں اتارا جائے تو مطمئن ہو کے جاؤ، بے فکر ہو کے جاؤ۔ تو مشکل کوئی نہیں ہے دوستو، مشکل نہیں کہ انسان مایوس ہو جائے، پریشان ہو جائے، گھبرا جائے کہ کیا ہوگا، مشکل کوئی نہیں، بہت آسان ہے، بس احتیاط کی اور نفس کے ہر تقاضے کو کچلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بنیادی چیز تو ایمان کی حفاظت ہے دوستو، ایمان کی یہ بنیاد ہے دوستو۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ ایمان بچا کر دنیا سے چلے جاؤ، ایمان بچا کر دنیا سے چلے جاؤ، پھر اللہ کی ذات بڑی مہربان۔ تو اصل تو ایمان ہے، اس لیے جو ہمارے بڑے کہتے ہیں نا بھائی اپنے آپ کو ان شرکیات سے، ان بدعات سے، ان غلط باتوں سے، غلط منتوں سے، غلط قسموں سے، غلط باتوں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ آج ہے نا دنیا کی ہر چیز سے مانگا جاتا ہے، ہر در، ہر راستہ، ہر چیز وہ دکھائی جائے، چلو آج وہاں چلتے ہیں، چلو آج وہاں چلتے ہیں، وہاں سے ہمارے نظر و نیاز کریں گے، وہاں سے کام بنیں گے، یہاں سے ہماری جولیاں بھر جائیں گی۔ اللہ کی ذات کے پاس آنے کے لیے کوئی تیار نہیں دوسری جگہوں سے۔ ایمان متذبذب اور متزلزل ہو گیا ہے، تو جب ایمان ہی اس طرح ہلا ہوا ہے تو لے کر اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا نجات ہو؟ تو ایمان بنیاد، اور اس کے بعد پھر انسان دنیا کی زندگی کو احتیاط کے ساتھ گزارے، بچنے کی پوری کوشش کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے کہ میں بچ گیا، یہ تو پیغمبر کی شان ہوتی ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے۔ عام امتی کوشش کرتا رہے گا، وہ لگا رہے گا، اس سے نماز قضا بھی ہوں گی، چھوٹ بھی جائیں گی، رہ بھی جائیں گی، پھر یہ اس کی قضا کر کے تلافی کرے گا، اس سے روزے بھی رہ جائیں گے، یہ ان کی قضا کرے گا، کسی سے لڑائی کر کے اس کو گالی بھی دے دے گا، اس کو مکہ بھی مار دے گا، لیکن پھر اس کی معافی کر کے اس کا ازالہ کر دے گا۔ کسی سے کوئی چیز چھین لے گا، بھاگ جائے گا، ایک دن احساس ہوگا، آ کے پھر اس بندے سے کہے گا کہ یار یہ غلطی ہو گئی تھی، آپ کا حق ہے، یہ چیز آپ لے لو۔ اپنے بیوی کے ساتھ زیادتی ظلم کیا ہوگا، لیکن ایک دن احساس ہوگا کہ اس کا مجھ پر حق تھا، پھر آ کے اس سے معافی مانگ لے۔ سب چیزوں کے راستے ہیں دوست، لیکن موت سے پہلے جتنی مہلت اللہ نے دی ہے اس سے پہلے پہلے یہ سارے کام ہو سکتے، اور یہ کام ہو گئے، بندہ ایمان کے ساتھ قبر میں اتر گیا، یقین کریں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے شروع، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں شروع۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔